تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے، بیچ میں کال آ گئی ہے فتنہ اور فساد کی، تو وہ فتنہ اور فساد نے اپنا کام کرنا ہے، آپ اپنا کرتے جائیں۔ نواز شریف صاحب سے انہیں کسی نے سوال پوچھا کہ عمران نے جی خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ کام وہی کر سکتے ہیں اور کوئی پاکستان کی جماعت نہیں کر سکتی، کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کسی کو آپ تہ خانے میں بھی ڈال دینا، وہ یہ والا کام نہیں کرے گا جو مینٹل کر رہا ہے۔ وہ ملک سے کھیل رہا ہے، اس کا تو مشن یہی ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس۔ وہ تو جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا تو 126 دنوں کے دھرنے دیے تھے 4 سیٹوں کے لیے، اب اس نے آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی عطا تارڑ صاحب ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی عمران خان نے خط لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ او بھائی، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، سیدھی ایف آئی آر کٹواؤ۔ آج جس نے خط لکھا ہے نا پاکستان کے خلاف، اس کے خلاف ایف آئی آر لکھواؤ، جس نے ڈرافٹ کیا ہے اس کے خلاف پرچہ کراؤ، جو عمر ایوب اور علی گوہر نے جو ادھر سے بھیجا ہے اس کے خلاف کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کرتے سر، ان کو میں کہہ کے تھک گیا ہوں۔ شعیب شہین رولا ڈال رہے نا، 45 نمبر فارم، 45 نمبر سارے ہی میں نے ان کے 45 نمبر فارم پکڑو اور ان کے اوپر 420 468 471 کا پرچہ کراؤ، سارے 45 فارم وڑ جائیں گے سارے 45 فارم۔ تو یہ چونکہ ایکشن نہیں نہ لیتے، ایک بندہ کہتا ہے تو بڑا فلانا ہے یا ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے۔ بھائی جو ناجائز ایف آئی آر کسی کے اوپر کٹواتا ہے یا پرچہ کرواتا ہے، اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوتی ہے، ضابطہ فوجداری 182 کرمنل پروسیجر کی کارروائی ہوتی ہے اس کے خلاف کہ تو نے جھوٹی ایف آئی آر کیوں کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب جو روز خط لکھ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ 45 فارم کہہ رہے ہیں ہم 180 سیٹوں پہ جیتے ہوئے، ان کو بلائیں، ان کے وہ فارم لے کے ان کا ایف آئی آریں کٹوائیں۔ بالکل ایک 45 فارم بھی آپ کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جناب حلف اٹھا لیا ہے اور مٹھائی ونڈو تے کھاؤ، تسی بھی کھاؤ تے اسی بھی کھائیے، ٹھیک ہے۔ اور عمران کے خط کی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسی حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ اس نے پہلے بھی خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، دوبارہ لکھا ہے۔ سر جی وہ دوبارہ لکھ رہا ہے، اس کو سزائیں نہیں نہ ملی۔ ابھی یہ 9 مئی والوں کو صحیح سزائیں مل جاتی تو یہ اس طرح چوچلے کر رہا ہوتا جیل میں۔ روزانہ اس کو درجن بندے ملتے ہیں، روزانہ۔ وہ جیل ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اس کو فروٹ، کھانے پینے سب چیز مل رہی ہے۔ کوئی وہ قیدیوں والا وہ قیدی ہے ہی نہیں 804، ذہنی بیمار قیدی نمبر 804 وہ ہے ہی نہیں۔ اس کو ساری سہولتیں اسی طریقے سے مل رہی ہیں جیسے وہ بنی گالا میں بیٹھا تھا یا زمان پارک میں بیٹھا تھا، اس کو وہی سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم احتجاج کر کے آپ کو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ آپ جناب ان کو کہیں جس طرح عام قیدی کی ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے کروائیں۔ وہ الٹا اسد وڑائے صاحب وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، میں نے تو کہا وہ ہمارے بھی دوست ہیں، تو ان کے اوپر بھی انہوں نے جان بوجھ کے کہا تھا کہ یہ وہ تاکہ وہ اس کو بھی دباؤ میں ڈالے۔ یہ دباؤ میں ڈالتا ہے، یہ پریشر میں ڈالتا ہے عمران، اور یہ حملہ کرتا ہے، اور ہمارے لوگ یہ ایسے ڈیفینس کر رہے تھے، ادھروں نہ مارو ادھروں نہ مارو سر نہ، یہ ڈیفینس کر رہے تھے، یہ آگے سے جوابی وار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کتنے اس نے پرچے نون لیگ کے خلاف کروائے تھے جب یہ حکومت میں آیا ہے؟ کوئی بندہ بچ گیا تھا؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ تو یہ فتنہ ہے، اس کو آپ آرام سے سمجھائیں گے نا، بیٹا ایسے نہ کرو، اس نے دوبارہ کرنا ہے۔ انہیں کہنا اچھا ہے تو ڈر گئے نے، وہ ایسے کرے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، محاورہ سنا ہوا ہے نا، وہ والا کریں۔ تو یہ اس کا میں الٹ کہہ رہا تھا، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے، یہ پتھر کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ نرم پالیسی نہیں چلے گی شہباز شریف صاحب۔ پہلے آپ جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اب حکومت آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف آپ کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے۔ جو یہ غیر قانونی کام کریں ان کو پکڑو، چاہے وہ کوئی لکی مروت ہو یا کچھ بھی ہو۔ آج وہ ایاز صادق سے یہ بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ جی وہ
लक्की मरवत और ये सारे आ रहे हैं, इतनी बड़ी असम्बली आ रही है। पहली बात तो ये है, मैं अगर वहाँ होता तो जो ही इन्होंने हलफ उठाया ना, तो मैं सवाल करता, भाई इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं? क्योंकि इनका ये वतीरा है ना पुराना, भाई हलफ उठा लिए, हाँ जी उठा लिए, तो हुण इस्तीफ़ा कदों दे रहे हो? इनका ये सवाल बनता है। ये तो ये इस्तीफ़ों वाले हैं। तो आप सबको मुबारक। बलूचिस्तान का में मुस्लिम लीग नून के स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर भी हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी 89 लेके वो पहले इन्होंने और वो असद कैसर जो मिलने गया था इमरान को, उसने और नाम दिया था उसके भाई का, तो दूसरा मिलने गया तो इमरान ने दूसरा बता दिया, तीसरा मिलने जाता है तो तीसरा बता देता है। फारिग है, यकीन करो फारिग है। तो अब वो दोबारा कोई बाबर साहब है वो बने हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान असम्बली भी मुकम्मल और पंजाब असम्बली भी मुकम्मल और सूबाई असम्बलियाँ चारों मुकम्मल। कल से सदारती इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी है वो बांटे जाएंगे और फिर इमरान की आखिरी निशानी आरिफ अलवी वो भी इंशाल्लाह ईवान सदर चो निकल के ते सीधा जेल जाएगा अल्लाह के फजल नाल, क्योंकि उन्हें यहो जिहे काम कीते ने। ए डर की वजह तो उन्हें असम्बली का इजलास राती 12:15 बजे तक का टाइम था ना, तो 12:15 उन्हें दस्तखत करके भेज दी थी असम्बली के इजलास बुलाओ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये सदारत स्पीकर की वो हो रहे हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए अयाज सादिक ने कागजात जमा करा दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल इस वक्त अयाज सादिक साहब असम्बली की सारी निगरानी कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे कि इंज करो तो इंज करो। उसने कहा जी मैं सबको भाइयों के साथ चलूँगा, सबको भाइयों के साथ लेकर चलूँगा। सर यकीन करें, जो पाकिस्तान का खैर खा है ना, वो आप उसका ये देखें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान का खैर खान हूँ ना, मेरा आप ये बाजू काट देना, मैं फिर भी कहूँगा यार मैं मरता हूँ तो मर जाऊँ, पाकिस्तान को कुछ ना हो, यही कहता है। जबकि इमरान कहता है मैं डूब रहा हूँ ना, पाकिस्तान को भी डुबो। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है नवाज शरीफ में। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।